آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں خوشی کے بارے میں مولا نے کیا بیان فرمایا. ٹھیک ہے, تو مولا کے ایک فرمان سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں. مولا نے کلمات حکمت میں سے کلمہ نمبر 197 پر یہ فرمان بیان کیا کہ ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان. جس طریقے سے بدن کبھی خستہ ہو جاتے ہیں اور تھک جاتے ہیں, اسی طریقے سے کبھی روح بھی ملول اور غمگین ہو جاتی ہے. تو پھر مولانا نے بیان فرمایا کہ اس روح کو تر و تازہ کیسے رکھنا ہے, اس روح کو خوشحال کیسے رکھنا ہے, اس روح کو بانشاد کیسے رکھنا ہے, یہ مولانا نے بیان فرمایا. آگے بیان فرماتے ہیں اگر تم اپنی روح کو بانشاد رکھنا چاہتے ہو تو اسے حکمت کی باتیں پہنچاؤ, یہ روح بانشاد رہے گی. نشاط, شادابی, خوش رہنا یہ بہت ضروری ہے اسلام کے اندر. ہم کبھی کبھار غافل ہو گئے اس بات سے, اور دنیا بہت ہمارے لوگوں کو بہکا کر کسی اور راستے کی طرف لے کے چلے گئی ہے. خوشی بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اسپیشلی خاندانوں کے اندر اور فیملیز کے اندر. یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے نام پر اپنی اپنی مسجدیں الگ کر لیں, اپنی اپنی الگ الگ دکانیں بنا لیں. وہ غلط بتاتا ہے, ہم صحیح بتاتے ہیں. اس کا ادارہ غلط کام کر رہا ہے, ہمارا ادارہ صحیح کام کر رہا ہے. ہم جس کی بات مان رہے ہیں ہمارا مشترک ٹھیک ہے, اس کا مشترک ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر فاصلے ایجاد کرنے ہیں, ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قریب کرنا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ من اضحک الناس, پیغمبر اکرم ہنسنے والے لوگوں میں سب سے زیادہ ہنسا کرتے تھے, مسکرانے والے لوگوں میں سب سے زیادہ مسکرایا کرتے تھے. وَأَطْيَبِهِمْ نَفْسًا, اور بہت پاک نفس کے مالک تھے. ہائے ہائے ہائے, بڑی خوبصورت مزاج تھا, بڑا خوبصورت طبیعت تھی. کوئی آ کر ان کو مثال کے طور پر پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا تو اسے بھی بڑا لطیف جواب دیتے تھے. جب ایک کافرہ خاتون آئی اور بڑے غصے میں آئی, کہنے لگی کہ اے محمد تم زمین پر ایسے بیٹھے ہو جیسے غلام بیٹھتے ہیں. تو پیغمبر نے شاہ فرمایا میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر مجھ سے بڑا خدا کا غلام کون ہے. کیا بات ہے, یعنی وہ جو امام الانبیاء ہے, جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جس کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی, وہ یہ نہیں فرماتے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تو نہیں سمجھتی میں غلام نہیں ہوں, میں تو آقاؤں کا آقا ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. نہیں, بڑے پیارے انداز میں فرمانے لگی کہ یہ بتا مجھ سے بڑا اور کون غلام ہے خدا کا. اتنا ریلیکس انسان ہو اور اتنے پیار و محبت سے بات کرنے والے, یہ چاہیے. اور چھٹے امام ہی نے ایک مرتبہ اپنے صحابی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم آپس میں کس طرح سے گفتگو کرتے ہو. ایک صحابی نے سوال کیا کہ تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کیسا ہے. اس نے کہا کہ مولا نارمل ہے, ہم ایک دوسرے سے بات چیت جیسے کرتے ہیں, سلام دعا ہوتی ہے اس طریقے سے کرتے ہیں. تو امام نے فرمایا کیا تم ایک دوسرے سے مزاح بھی کرتے ہو. تو کہا کہ نہیں استغفر اللہ, ہم مزاح تھوڑی کرتے ہیں, ہماری تو شان کے خلاف ہے کہ ہم کوئی مزاحیہ بات کہیں. امام نے پھر اس وقت بھی ارشاد فرمایا تمہیں نہیں معلوم ہے پیغمبر خود بھی مزاح فرمایا کرتے تھے. اور پھر اس حوالے سے بہت سارے روایات موجود ہیں. وہ کھجور والا واقعہ بڑا معروف ہے کہ پیغمبر کھجور تناول فرما رہے تھے, اس کی گٹلیاں مولا علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے. پھر گٹلیاں مولا متقیان کے پاس بہت ساری جمع ہو گئی, تو پیغمبر نے مولا سے مخاطب ہو کر فرمایا اے علی تم نے تو بہت ساری کھجوریں کھا لی. مولا نے فرمایا کھجور اس نے زیادہ کھائی ہے جس نے گٹلیاں سمیٹ کھائی ہو. تو مولا نے بھی مزاح کیا, پیغمبر نے بھی مزاح فرمایا. تو یہ کیفیت ہوتی تھی اہل بیت اطہار السلام کے گھرانے کی, ایک دوسرے سے مزاح کیا کرتے تھے, پسند کیا کرتے تھے. کبھی کبھار پیغمبر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو ہنسانے والا ہے وہ کہاں ہے, اس کو بلا کے لے کر آؤ. اور وہ پیغمبر کے ماحول کو گرمایا کرتا تھا. اور یہی روش ہمارے علماء کرام کے درمیان بھی تھی. آغا فلسفی کے درس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اور ان کے استاد درس دے دیتے تھے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا, تو پھر کہتے تھے کہ اب تم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کو کوئی لطیفہ آتا ہے. اب وہ آئے اور کوئی لطیفہ سنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ علماء کی محفل ہے تو اس کے اندر کوئی علمی لطیفہ ہوتا تھا, لیکن مزاحیہ کوئی بات ہو جس سے روح تر و تازہ ہو جائے. تو اور اس کے بعد بھی کوئی شرماتا تھا تو کہتے تھے کہ معاف کیجیے گا, جب کوئی شرماتا تھا تو کہتے تھے کہ اچھا میں خود لطیفے سے آغاز کرتا ہوں, پھر خود کوئی بڑا مزاحیہ لطیفہ سنایا کرتے تھے. تو یہ ماحول ہوتا ہے, اور دینداروں کے اندر اس بات کی تھوڑی سی کمی محسوس ہو رہی ہے. آج جب ہم ٹیلی ویژن پر جاتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کے حلیے سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں,
کہ کہیں کوئی خطرناک بات یہ نہ کہہ دیں، کوئی کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، کوئی حرام کی بات نہ کر دیں، اس لیے لوگ آپ سے دور رہتے ہیں۔ تو دینداروں سے لوگ اس لیے دور ہوتے ہیں کہ وہ بہت جلدی دوسروں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو، تم نے غلط کیا، تم حرام کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ اس کو پیار محبت سمجھائیں کہ ویسے آپ کے کام بہت اچھے ہیں، لیکن یہ بھی اس طرح سے اگر کر لینا تو بیسٹ ہو جائیں گے، تو پھر وہ شخص ضرور ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ تو ہماری زندگی کے اندر یہ شادابی بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان شاداب کیسے رہ سکتا ہے، روح کیسے تر و تازہ ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی پہلے میں مثال آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ دیکھیں، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو باہر جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے، 2 گھنٹے کرکٹ کھیلتا ہے، 2 گھنٹے فٹ بال کھیلتا ہے، تھک ہار کے جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کا بدن درد کر رہا ہوتا ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، لیکن اس کی روح شاداب ہوتی ہے، اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے اندر سے کہ میں جیت کر آیا ہوں یا میں نے کچھ ایفرٹس کی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے تر و تازہ ہونے کا اس کے بدن سے تعلق نہیں ہے۔ کبھی کبھار بدن تھکا ہوا ہوتا ہے لیکن روح شاداب ہوتی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری روح کیسے شاداب ہوگی، اور یہ آج کا مسئلہ ہے۔ بعض ہمارے نوجوان اور حتیٰ بڑے بزرگان، اسی طریقے سے ہماری خواتین ڈپریشن کا شکار ہو گئی ہیں، افسردگی کا شکار ہو گئی ہے، اور ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ کاش پروردگار ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا، اتنی مشکل زندگی ہے، حلال حرام کو دیکھنا ہے، اور پھر پاکستان کے اندر رہ کر اتنے بجلی کے مسائل، گیس کے مسائل، پانی کے مسائل، کوئی چوری چکاری کا مسئلہ ہے، اتنی زندگی میں ٹینشن ہے، خدا ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا تو وہ اچھا تھا۔ تو یہ جو جملے سننے کو مل رہے ہیں وہ اس وجہ سے مل رہے ہیں کیونکہ روح تر و تازہ نہیں ہے۔ روح اگر خوشحال ہوگی تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہمیں اندر سے اپنے آپ کو کیسے خوشحال رکھنا ہے۔ یہ بھی معصومین نے بیان کیا ہے، اور یہ مطلب کم بیان ہوتا ہے ہمارے ممبروں سے کہ معصومین نے خوش رہنے کے کیا طریقے بتائے۔ البتہ ظاہر سی بات ہے، جب ہم معصومین کی زبان سے خوش رہنے کا طریقہ سن رہے ہیں تو وہ حلال خوشی کے بارے میں بیان کریں گے، حرام خوشی کے بارے میں نہیں۔ اور مومن کبھی بھی حرام خوشی کے بارے میں خوش نہیں رہ سکتا۔ مولا متقیان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لا خیر فی لذت بعدها النار، اس لذت میں کیا خوشی ہے جس لذت کے بعد آگ میں جانا پڑے۔ تو حرام لذت کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے، بعد میں انسان اور ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، تھوڑے عرصے گانا سننے کے بعد یا نعوذ باللہ فحاشی دیکھنے کے بعد پھر بعد میں اور زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کہ اب مجھے استغفار کرنا ہے، خدا مجھے معاف بھی کرے گا نہیں کرے گا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیے۔ تو ائمہ نے جو خوش رہنے کا طریقہ بتایا ہے وہ حلال راستہ ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، اور کتاب محاسن کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو اصول کافی سے پہلے لکھی گئی، آغا برقی کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر چھٹے امام کی حدیث ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ النشرۃ فی 10 اشیاء، فرماتے ہیں کہ خوشی 10 باتوں کے اندر ہے۔ اچھا، ایک اور کتاب بھی ہے، اس میں امام صادق اس طرح سے جملہ ملتا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے اور انہوں نے اپنے بابا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے یہ سنا۔ تقریباً وہی حدیث ہے، صرف ابتدا کا ایک لفظ تبدیل ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ النشوۃ فی 10 اشیاء، کہ خوشی 10 چیزوں کے اندر ہے۔ یہ 2 اماموں سے کم از کم ہم تک بات پہنچ گئی، اور دونوں نے 10 کی 10 باتیں ایک جیسی بیان کی۔ سب سے پہلی چیز انسان سن کر حیران ہو جائے گا کہ اچھا اس میں خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا المشی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی اس وقت ملے گی کہ جب گھر میں آرام کریں گے، سوتے رہیں گے، فریش ہو جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے خود سنا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سو کے بھی تھک جاتے ہیں، تو سونے سے بھی خوشی نہیں ملتی۔ ہاں، اچھی نیند ہونی چاہیے، جو مختصر سی نیند ہے 6 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی، بس۔ مولا نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا المشی، گھر سے باہر نکل کے چہل قدمی کرنے سے خوشی ملتی ہے، جس کو آج کے زمان میں جاگنگ کہہ سکتے ہیں آپ۔ چہل قدمی بہت ضروری ہے۔ صحیح ہے کہ بدن شاید تھوڑا سا درد میں آ جائے گا، چلنا پڑے گا، تکلیف میں آ جائے گا، لیکن روح ہماری شاداب ہوگی، روح خوشحال ہوگی۔ اور یہ آج کے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ اگر مرد بے روزگار بھی ہو، اس کو باہر کوئی کام کاج نہیں، کوئی نوکری نہیں ہے، گھر میں بیٹھیں گے، گھر میں بیٹھیں گے، باہر بیٹھے کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ پریفر کریں گے گھر کے اندر وقت گزارے۔ لیکن آج کے سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ اگر مرد بے روزگار بھی ہو تب بھی اسے چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے۔ گھر کے اندر بیٹھ کے وہ پریشان ہو جائے گا،
گھر کے باہر نکلے گا تو وہ شاداب ہوگا اور شاید رزق کے راستے اس کے لیے کھلے. اس کو چاہیے, بے روزگار کو بھی چاہیے کہ وہ گھر سے باہر نکلے. تو پہلی چیز ہے چہل قدمی, باہر کے کام کرنا, اور اسپیشلی مردوں کے لیے. دوسری چیز والرکوب. اچھا, یہ جو مولانا نے بیان فرمایا ہے یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے, مہنگی چیز نہیں ہے. مولانا نے بیان فرمایا اگر تم اپنی روح کو تر و تازہ کرنا چاہتے ہو تو کسی سواری پر سوار ہو کر ٹہلو, اس سے بھی خوشی ملتی ہے. اب ضروری نہیں کہ لینڈ کروزر میں انسان گھومے اسی چلا کر, موٹر سائیکل میں بھی گھومے, خوشی ملے گی, دل مطمئن ہو جائے گا. اور انسان دیکھے گا کہ مجھ سے زیادہ اور کوئی پریشان بیٹھا ہوا ہے سڑک پہ, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی کسی کو شکست کھاتا ہوا دیکھے گا, کسی کو خوش ہوتا ہوا دیکھے گا, کبھی بچوں کو دیکھے گا, کبھی کوئی اور منظر دیکھے گا. لائف محسوس ہوگی اور پھر انسان کو پتہ چلے گا نہیں میری جو زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہے, میں گزار لوں گا, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو سواری پر سوار ہونا اس سے روح تر و تازہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مولانا نے فرمایا والاکل والشرب, اور کھانے پینے سے بھی روح تازہ ہوتی ہے. کھانے پینے کا کیا مطلب ہے؟ اب یہ ایک ایک جملے ہیں, صرف ایک ایک لفظ بیان کیا, لیکن اس کے اندر پوری کہانی ہے. کھانے پینے سے مراد یہ ہے کہ وہ کھانا جو انسان شوق سے کھائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بہت سارا ہے, پیٹ بھرنا ہے, لیکن اس میں لذت نہیں, مزہ نہیں آ رہا. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر کے پاس پیسے کم ہوتے تھے اور رقم کم ہوتی تھی تو بازار انسان جاتا ہے تو بازار کے اندر جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں, باسی ہوتی ہیں, وہ کم دام کے اندر زیادہ مل جاتی ہیں. انسان اگر باسی فروٹس خریدے گا تو شاید وہ 1 کلو جو ملنے والے تھے اس میں 2 کلو مل جائیں گے. پیغمبر کا طریقہ یہ ہوتا تھا, اور یہ بات سنن النبی میں علامہ طباطبائی نے بیان کی ہے. بہت بہترین کتاب ہے, شاید اس کا اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے, ضرور پڑھنے والی کتاب ہے. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اگر رقم کم بھی ہوتی تھی تو تر و تازہ کھانا خریدتے تھے کہ وہ کم بھی ہوگا لیکن میرے بدن کو لگے گا, شوق سے کھاؤں گا, روح تر و تازہ ہوگی. اس لیے آپ کم خریدیں لیکن تازہ, چاہے وہ سبزیاں ہوں, چاہے وہ پھل ہوں, چاہے وہ گوشت ہو, کوئی بھی چیز ہو تر و تازہ جو انسان شوق کے ساتھ کھائے. تو والاکل والشرب, کھانا پینا یہ انسان کی روح کو تر و تازہ کرتا ہے, البتہ ہر چیز اعتدال کے اندر. پھر آگے کچھ دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کو تر و تازہ کرتا ہے. امام نے شاہ فرمایا اگر انسان ساحل کے کنارے چلے جائے دل روح شاد ہو جاتی ہے. سمندر کے کنارے پہنچ جائے, کوئی اس کے اندر پیسے نہیں دینے آپ کو, آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونا. اب البتہ یہ کہ پاکستان میں تو ہر جگہ پر فیس لگا دی گئی ہے, وہاں پر بھی اگر پارکنگ کریں گے تو وہاں کے بھی پیسے دینے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ پانی سے لطف اندوز ہونا چاہ رہے ہیں تو پانی وافر مقدار میں موجود ہے, کہیں پر بھی جا کر انسان ٹہل سکتا ہے. تو پانی کو دیکھنے سے, پانی کے اندر پیر ڈالنے سے انسان کی روح شاداب ہوتی ہے. پھر آگے شاہ فرمایا اور سبزے کو دیکھنے سے انسان کی روح شاداب ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے روح شاداب ہوتی ہے, البتہ وہ کہ جو حلال ہو. پھر آگے جو ایک بات بیان کی ہے وہ بڑی عجیب ہے, واقعا مولا کے علاوہ سمجھ نہیں آتا کہ اور کون بھی یہ بات بیان کر سکتا ہے. امام نے شاہ فرمایا وَمُحَادَثَةُ الرِّجَالِ, اور مردوں کا آپس میں گفتگو کرنا یہ بھی شاداب کرتا ہے. وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاہ خراسان کے اندر جب نماز ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں, اس کے اندر بوڑھے بچے بہت ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر بوڑھوں کی تعداد ہوتی ہے. بہرحال تو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہاں ایسی کیا خاص بات ہے کہ لوگ وہیں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور وہاں سب سے زیادہ تعداد ہوتی ہے. جبکہ بعض جگہوں پر مثال کے طور پر اس کے بعد دعا ہو رہی ہے یا نیاز تقسیم ہو رہی ہے یا مجلس ہو رہی ہے, لیکن کہیں پر وہ تعداد نہیں ملتی جو محفل شاہ خراسان میں ملتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ بعد میں احساس ہوا, خاص طور پہ اس حدیث کو دیکھنے کے بعد, کہ وہاں انسان اگر نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو صرف نماز نہیں پڑھتا, اپنے پرانے دوستوں سے بھی بیٹھ کے گپ شپ کرتا ہے. مولا فرماتے وہ محادثۃ الرجال, گپ شپ کرنا, مومنین کا ایک دوسرے سے گفتگو کرنا, یہ بھی روح کو شاداب کرتا ہے. اور اسی لیے شاید بیان کیا گیا کہ فرادہ نماز کا وہ ثواب نہیں ہے جو جماعت نماز کا ہے. دونوں نمازیں ہیں, وہی چیز ہے, دونوں میں آپ کو رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, سیم وقت گزرے گا. لیکن جب جماعت نماز انسان پڑھتا ہے تو 10 اور لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنا متقی ہے, یہ کتنا پرہیزگار ہے, یہ 2 رکعت نماز کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے, یہ نماز غفلہ کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے, یہ سجدہ طولانی کر رہا ہے.
اس کا عبادت کا انداز کتنا پیارا ہے. اور وہاں 10 اور لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو جو نیک لوگوں سے مل کر گپ شپ ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, اس سے روح تازہ ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو محادثۃ الرجال, اس سے بھی روح تر و تازہ ہوتی ہے. اور مولانا بیان فرمایا اور مسواک کرنے سے بھی روح تازہ ہوتی ہے, اور حق زوجیت ادا کرنے سے بھی روح تر و تازہ ہوتی ہے. تو یہ حلال لذتیں ہیں, اس کو ضرور حاصل کرنا چاہیے اور اس سے اپنی روح کو تر و تازہ رکھنا چاہیے. مومن کبھی بھی افسردہ نہیں ہوتا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے وہ کام بھی اپنے ذمے لے لیے جو خدا نے لیے تھے. ہم ٹینشن میں پڑ گئے ہیں کہ مجھے 10,000 کیسے نہیں مل رہے روزانہ, میں ماہانہ 1,00,000 کیوں نہیں کما پا رہا ہوں. خدا نے کہا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں, تمہیں کوشش کرنی ہے. وہ جس کو 1,00,000 اور 1,00,00,000 ملنے ہیں وہ بھی اپنی وجہ سے نہیں کما رہا. وہ شاید سمجھ رہا ہوگا کہ میں اپنی وجہ سے کما رہا ہوں, اپنی ذہنیت کی وجہ سے کما رہا ہوں, وہ بھی اپنی ذہنیت کی وجہ سے نہیں کما رہا. رزق دینے والی ذات اس کی ہے, ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. اور کبھی کبھار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب چھوٹی سی جاب لگتی ہے اس کے اندر بھرپور طریقے سے اپنے سنسیئرٹی کے ساتھ وقت لگاتے ہیں. اگر انہوں نے 8 گھنٹے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کیے ہیں تو شاید شروع میں ان کی جو جاب ہوگی وہ 20,000 کی 25,000 کی ہوگی. وہ کام کرتے رہیں گے 6 مہینے 8 مہینے تک. پھر آہستہ سے لوگوں کو اعتبار ہوگا کہ یار یہ بڑا مخلص آدمی ہے, بڑا ایماندار آدمی. اچانک سے 20-25,000 سے 1,00,000 کی جاب ہو جائے گی. تو وہی ہم کام کر رہے تھے, ابھی وہی کام کر رہے ہیں. خدا رزق دینے والا ہے, ہماری وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ہم نے اپنے اوپر لے لی ہے. اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں. خدا نے صرف ہم سے تقاضا ہی کیا ہے کہ روزانہ 5 وقتوں میں حاضر ہونا ہے میرے سامنے جھکنا ہے. سارے خزانے میرے پاس ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھوں میں ہیں. وہ جس کو دینا چاہے غنی بنا دیتا ہے. کچھ دن پہلے ہی ہم ایک ولاگر کی بات سن رہے تھے. اس نے کہا کہ جب میں جوانی میں تھا, کوالیفیکیشن کے بعد میرے ذہن میں تھا کہ مجھے ملٹی ملینر بننا ہے, اس لیے میں نے لٹرلی 24/7 ہو کر میں نے کام کیا, محنت مزدوری کی. اور محنت مزدوری کا مطلب یہ کہ بڑی بڑی ملٹی ملینر فرمز کے اندر میں نے کام کیا, اور مینیجر کی جابس میں وہاں پر بھی 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں, پھر تیسری جگہ پر 8 گھنٹے کام کر رہا ہوں. میں نے کام اتنا کیا کہ مجھے ملٹی ملینر بننا ہے. کہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جوانی کے اندر, بال سفید ہو گئے, اور جوانی کے اندر میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب میں تھک ہار کے جب گھر آتا تھا تو نہانے کے لیے جب میں کھڑا ہوتا تو نہاتے نہاتے لٹرلی کہہ رہے ہیں میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. اتنا میں نے اپنے ذہن کو استعمال کیا, اتنا میں نے دماغ پر بوجھ ڈال دیا کہ مجھے کروڑ پتی بننا ہے. پھر بھی میں بن نہیں سکا. پھر مجھے عقل آئی کہ رزق میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, میرے ہاتھ میں صرف کام کرنا تھا. رزق خدا دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے ہی لیول کے جو میرے کلاس فیلو تھے وہ صرف ایک جاب کرتے ہیں, وہ آج مجھ سے زیادہ کما رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ میں خود رزق روزی نہیں چھین کے لے کر آ سکتا. رزق دینے والی ذات خدا کی ذات ہے. مجھے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملنا ہے. میری جو ڈیوٹی ہے, جو میری نارمل ڈیوٹی رکھی گئی ہے, بس وہ مجھے ادا کرنی ہے. انشاءاللہ پروردگار میرے رزق میں برکت دے گا. میں اگر اس طریقے سے لائف گزاروں گا میری زندگی بھی بہت پیار و محبت کے ساتھ گزرے گی, اور پروردگار بھی پھر رزق کے دروازے انشاءاللہ کھولے گا. تو آج کا ہمارا درس اس حوالے سے مکمل ہوتا ہے. البتہ ہم 2 جملے مصائب کے صرف جوڑیں گے اور پیش کریں گے کہ دیکھیں اگر خدا پر انسان کا بھروسہ ہو تو انسان کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے زندگی گزارنا. سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا میں امام حسین کے علاوہ تو کسی پر نہیں آیا, اور اس مرحلے کے اندر بھی جو مشکل ترین مرحلہ ہے وہ اس وقت آیا جب اپنے 6 مہینے کے علی اصغر کا لاشا اٹھایا. صحیح ہے علی اکبر تو جوان تھے, وہ تو ویسے ہی مجاہد تھے, جہاد کے لیے گئے تھے. حضرت عباس مجاہد تھے, حبیب ابن مظاہر مجاہد تھے, لیکن 6 مہینے کے اصغر جو تلوار تو دور کی بات کھڑے ہو کر میدان کی طرف جا نہیں سکتا, اس کا لاشا بھی مجھے اٹھانا پڑا. وہ لاشا میں کیسے اٹھاؤں؟ بظاہر سب سے چھوٹا لاشا, حقیقت میں سب سے بڑا لاشا, سب سے بھاری لاشا. لیکن اس وقت مولانا نے شاہ فرمایا حون علی لأنہ تنظر الی, اے آقا, اے پروردگار, میرے لیے لاشا اس لیے اٹھانا آسان ہو گیا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تو دیکھ رہا ہے. اگر تو دیکھ رہا ہے تو بات ختم ہو گئی. مجھے معلوم ہے کہ تو سارا بدلہ لینے والا ہے, تو اس ذکر کو جاری رکھنے والا ہے,
تو حساب و کتاب کرنے والا ہے. میں نے وہ ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہے جو تیری ذمہ داری ہے. تیرا کام ہے اس مشن کو آگے بڑھانا, تیرا کام ہے کہ حق کو باقی رکھنا اور باطل کو نیست و نابود کرنا. اس لیے میرے لیے یہ لاشا اس لیے آسان ہو گیا کیونکہ تو دیکھ رہا ہے, تو نے اولاد دی ہے اور تو نے اس راستے میں ہمیں قربان کرنے کی توفیق عطا کی. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.